بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، آپ مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، پڑھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے، یعنی آپ کے اخلاق قرآن میں مذکور ہیں، یا جو اخلاق قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ ابن سعد کی روایت میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن لوگوں کے سب سے اچھے اخلاق لے کر آیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ جہاں قرآن راضی ہوتا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے تھے، اور جہاں قرآن ناراض ہوتا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے۔ حضرت زید بن بانوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے سورہ مومنون نہیں پڑھی ہے؟ قد افلح المؤمنون سے 10 آیتیں پڑھو۔ میں نے 10 آیتیں پڑھی تو فرمایا، بس ان آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا نہیں تھا۔ جب بھی آپ کو آپ کا کوئی صحابی پکارتا یا گھر کا کوئی آدمی پکارتا تو آپ اس کے جواب میں لبیک کہتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ قبیلہ بنو سرا کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن کی یہ آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نہیں پڑھتے ہو؟ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا قصہ سنو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار کر رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے پہلے کھانا تیار کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ کھانا بھیج رہی ہے تو میں نے باندی سے کہا، جا اور حفصہ کا پیالہ الٹ دے۔ چنانچہ حضرت حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھنے لگی تو باندی نے پیالہ الٹ دیا، جس سے کھانا ادھر ادھر بکھر گیا اور پیالہ ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹکڑے جمع کیے اور جو کھانا زمین پر بکھر گیا تھا اسے بھی جمع کیا اور اس کھانے کو آپ نے اور صحابہ نے نوش فرمایا۔ پھر میں نے اپنا پیالہ بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا پیالہ حضرت حفصہ کے پاس بھیج دیا اور فرمایا، اپنے برتن کی جگہ یہ برتن لے لو اور اس میں جو کھانا ہے اسے کھا لو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس واقعے سے ناگواری کا اثر کچھ بھی نہ دیکھا۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق بتائیں۔ حضرت زید نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس پیغام بھیجتے، میں آ کر وحی لکھ لیتا۔ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی اس کا ذکر فرماتے، اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے آپ بھی ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر فرماتے، اور جب ہم کھانے پینے کی بات کرتے تو آپ بھی کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گل مل کر بے تکلفی سے رہتے اور مباح باتوں میں ہمارا ساتھ دیتے۔ یہ سب کچھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا قصہ تم کو سناتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی پر مجھے اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ رات کا وقت
تھا۔ میں اونگنے لگی تو میرا سر کجاوے کی پچھلی لکڑی کے ساتھ ٹکرانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مجھے ہلا کر فرمایا، ارے ٹھہر جا اے بنت حی، ٹھہر جا، یہ کوئی سونے کا وقت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوبہ مقام پر پہنچے تو فرمایا، اے صفیہ، مجھے تمہاری قوم یعنی یہود خیبر کے ساتھ جو کچھ کرنا پڑا، میں اس کی تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ اصل میں انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کی بری حرکتوں اور اسلام کے خلاف سازشوں کا ذکر کرتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ مہربان تھے۔ اللہ کی قسم، سخت سردی کی صبح کو جو بھی غلام یا باندی یا بچہ آپ کی خدمت میں پانی لاتا تاکہ آپ اسے استعمال کر لیں اور پھر وہ اسے برکت کے لیے واپس لے جائے، تو آپ انکار نہ فرماتے، بلکہ سخت سردی کے باوجود آپ اس پانی سے چہرہ اور ہاتھ دھو لیتے، اور جب بھی آپ سے کوئی آدمی بات پوچھتا تو آپ پوری توجہ سے اس کی بات سنتے اور اپنا کان اس کے قریب کر دیتے، اور آپ اس کی طرف متوجہ ہی رہتے، اور وہی آپ کو چھوڑ کر جاتا تو جاتا، اور جب کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تو آپ اسے پکڑنے دیتے، اور وہی آپ کا ہاتھ چھوڑتا تو چھوڑتا، آپ نہ چھوڑتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو مدینے کے خادم یعنی غلام اور باندیاں اپنے برتنوں میں پانی لے کر آتے۔ آپ کے پاس جو بھی برتن لایا جاتا، آپ برکت کے لیے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیتے۔ بعض دفعہ یہ لوگ سردیوں کی صبح میں ٹھنڈا پانی لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ہاتھ ڈال دیتے۔ جزاک اللہ۔